بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، حدیث غدیر اور عید غدیر، حدیث غدیر اور ہے، عید غدیر اور ہے۔ حدیث غدیر میں اور عید غدیر کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حدیث غدیر کو ہر سنی اور سنی کا بچہ بچہ مانتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک سنی ہی ہے جو حدیث غدیر کو اس کے صحیح معنی و مطالب کے ساتھ مانتا ہے۔ اور ہاں، جو لوگ عید غدیر منا کر اور جو لوگ عید غدیر منا کر حدیث غدیر کا غلط معنی و مفہوم بیان کر کے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلیفہ بلا فصل کی سند بناتے ہیں، ایسے ظالموں سے سنی کا اختلاف ہے۔ ناظرین، یہ حدیث غدیر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج سے واپسی پر مدینے واپسی آتے ہوئے خم کے مقام پر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کو حدیث غدیر کہا جاتا ہے، جس کے مین الفاظ اور اہم ترین الفاظ یہ تھے: من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے، یہ خم کے مقام پر، اور غدیر کیوں کہا جاتا ہے؟ غدیر کنواں یا تالاب کو کہتے ہیں۔ وہاں پہ کنویں تھے، تالاب تھے، جہاں سے لوگ پانی پیتے تھے، پانی اپنے جانوروں کو پلاتے تھے، تو وہاں قافلے ٹھہرتے تھے۔ تو اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس کو حدیث غدیر کہا جاتا ہے۔ جی ناظرین، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اس حدیث کی سند پر اختلاف کرے یا اس حدیث کے متن پر اختلاف کرے۔ ہاں، اختلاف کس میں ہے؟ وہ ان الفاظ من کنت مولاہ فعلی مولاہ کہ مولا کا معنی کیا ہے، اس کے اندر اختلاف ہے۔ ہم اہل سنہ والجماع، جو کہ ایک سواد اعظم گروہ ہے، ان کے نزدیک یہاں مولا سے کا جو معنی ہے وہ محبوب ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، فرمایا جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے۔ تو لہٰذا اس معنی، جس معنی میں اختلاف ہے، اس معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کا پس منظر سمجھنا ہوگا۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کا صحیح معنی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں شان نزول کی طرف جانا پڑتا ہے، شان نزول کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے، اس کا صحیح معنی و مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں شان وردود کی طرف جانا پڑتا ہے۔ جیسے قرآن کی آیت کا شان نزول ہوتا ہے، اسی طرح حدیث کا شان وردود ہوتا ہے۔ اس حدیث غدیر کا پس منظر ہماری بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ جو پس منظر میں آپ کے سامنے بیان کرنا جا رہا ہوں، یہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب المستدرک کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 4578 ہے، 4578 نمبر حدیث پاک۔ اور سیم یہی الفاظ جو ہیں وہ کشف الغمہ، شیعوں کی مشہور کتاب کے اندر بھی یہ الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس حدیث پاک کے مرکزی راوی جو ہیں وہ حضرت سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال غزوت مع علی الی الیمن، میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں یمن کی طرف میں نے جہاد میں شرکت کی۔ فرأیت منہ جفوۃ، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کچھ جفا دیکھی۔ فقدمت علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فذکرت علی،
میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا، فتنقصتہ، تو میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی شکایت لگائی، فرأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتغیر، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرے پہ جلال دیکھا، فقالا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بریدہ الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، اے بریدہ کیا میں مومنین ان کی جانوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، زیادہ پیارے ہیں ہمیں اپنی جانوں سے۔ فقال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، فرمایا جس جس کو میں محبوب ہوں اس کو علی بھی محبوب ہے، کہ جس جس کو میں محبوب ہوں اس کو علی بھی محبوب ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث پاک کے پس منظر سے پتہ چلا کہ یہاں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شکایت لگائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا درس دیا، فرمایا جس طرح تم مجھے محبوب جانتے ہو، جس طرح میں تمہارا محبوب ہوں، اسی طرح علی بھی تمہارے محبوب ہونے چاہیے۔ اسی طرح اس کے مزید جو اور شان وردود بیان کیے گئے، انہی میں حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی بیان کیا گیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بیان کیا گیا۔ بہرحال ویڈیو لمبی ہو جائے گی، گفتگو طویل ہو جائے گی، میں اپنی بات کو طول سے بچانے کے لیے بس صرف اسی پہ اکتفا کروں گا۔ ہاں اتنا ضرور بتاؤں گا کہ حضرت اسامہ بن زید، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکایت بیان کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، فرمایا جس جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ تو یہاں میرے آقا نے مولا علی کی محبت کا درس دیا، تو یہاں مولا بمانا محبوب ہے، نہ کہ وہ معنی جو روافظ نے لیا، جو معنی شیعوں نے لیا، جس کو انہوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیا، اور وہ کتنا خطرناک معنی ہے۔ جو لوگ، اور بالخصوص روافظ تو کئی صدیوں سے عید غدیر مناتے آ رہے ہیں، میں بالخصوص ان تفضیلی نما سنیوں سے کہوں گا جو نئے عید غدیر منانا شروع ہوئے ہیں، جو روافظ کو دیکھ کر عید غدیر منانا شروع ہوئے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ عید غدیر منانا مولا علی سے محبت کا تقاضا ہے، ان سے میں کہتا ہوں خدا را تھوڑے ہوش کے ناخن نے آپ غور کریں کہ عید غدیر منانے والے کا منشا اور مبدا کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے۔ یعنی عید غدیر منانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلیفہ بلا فصل ہونے کا انکار کرے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دوسرے خلیفہ ہونے کا انکار کرے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تیسرے خلیفہ ہونے کا انکار کرے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے چوتھے خلیفہ ہونے کا انکار کرے، اور معاذ اللہ وہ یہ کہے کہ مولا علی نے تقیہ کیا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے خلافت کو غصب کیا۔ اگر یہ عقیدہ رکھے گا تو عید غدیر منا سکے گا، ورنہ عید غدیر تو نہیں منا سکتا۔ عید غدیر منانے کے لیے پہلے ذہن میں یہ مقصد ہونا ضروری ہے، اور یہی روافظ کا طریقہ ہے۔ روافظ کے نزدیک من کنت مولاہ فعلی مولاہ میں مولا کا معنی کیا ہے؟ پڑھیے، یہ میرے سامنے مرکات پڑھی ہے، مرکات المفاتیح، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس کے اندر اسی حدیث کے تحت بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ روافظ کے نزدیک جو ہے
وہ کیا کیا مانی ہے اور پھر ان کا رد کیا ہے، جس کو میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں۔ تو بہرحال روافظ کے نزدیک جو پہلا معنی ہے وہ کہتے ہیں کہ مولا کا معنی اولا ہے، وہ مولا کا معنی اولا سے کرتے ہیں۔ اچھا، اولا سے معنی کریں تو یہ بھی ہو سکتا تھا اولا بالعلم، اولا بالحکمہ، نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں اولا بالامامہ، اولا بالخلافہ، خلافت میں پہلے نمبر پر، امامت میں پہلے نمبر پر۔ پھر بتائے مجھے وہ سنی جو عید غدیر منانے کے چکروں میں ہوتے ہیں اور عید غدیر منا کر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جس مولا علی نے 3 خلفاء کے ہاتھ پر بیعت کی اور بیعت اطاعت کی، پھر کیا کہو گے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ نے تکیہ کیا معاذ اللہ، اگر ان کا حق تھا پہلا خلافت کا تو پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور اتنی طویل مدت تک ان کی خلافت، ان کی حکومت، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کا حکم مانا، ماذا یہ کیا تھا؟ تو بہرحال روافظ کا یہ جو معنی ہے اولا بالامامہ، امامت میں پہلے نمبر پر، تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے کہ یہ تفسیر کبیر میرے ٹیبل میں پڑی ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی اس چیز کو بیان کیا، آپ نے بھی فرمایا کہ جو مولا کا معنی اولا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو لفظ مفعل کے وزن پر ہو اس کا معنی افعل کے وزن پہ نہیں آتا، اور پوری عرب کی لغت کے اندر کسی نے بھی مفعل کے لفظ کا افعل کا معنی بیان نہیں کیا۔ اور تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 15 اس کے تحت روافظ کا رد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا فَقَانَ يَجِبُ أَن يَصِحَّ أَن يُقَالَ هَذَا مَوْلَى مِن فُلَانٍ كَمَا يُقَالُ هَذَا أَوْلَى مِن فُلَانٍ، یہاں آپ نے رد کیا ہے، فرمایا ہے کہ یہ جو روافظ جو معنی کرتے ہیں مولا کا معنی اولا سے کرتے ہیں، فرمایا یہ درست نہیں، کیونکہ اولا جو ہے وہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور مولا من کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا۔ اگر اولا کا معنی من سے مولا کا معنی اولا سے کرو گے تو پھر ضروری ہے کہ مولا یہ بھی من کے ساتھ استعمال ہو، حالانکہ مولا من کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، اولا من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور باقاعدہ روافظ کا پورا رد فرمایا ہے آپ نے۔ تو لہٰذا یہ معنی روافظ کا درست نہیں ہے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جگہ پر یہ بھی فرمایا ہے کہ روافظ کے لیے چیلنج ہے کہ وہ پوری عرب لغت کے اندر کوئی ایک مثال دکھا دیں جہاں مولا من کے ساتھ استعمال ہوا ہو۔ جب من کے ساتھ استعمال نہیں ہوا تو پھر مولا کا معنی اولا سے کیسے کر سکتے ہو جو اولا من کے ساتھ مستعمل ہوتا ہے؟ بہرحال روافظ اس کا دوسرا معنی جو کرتے ہیں اور وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے متصرف فی الامور۔ متصرف فی الامور جس کا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی وضاحت کی ہے مرقات المفاتیح کے اندر، کہ متصرف فی الامور سے کیا مراد ہوگا؟ متصرف فی الامور سے مراد یہ ہوا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اگر مولا کا معنی متصرف فی الامور کیا جائے تو معنی یہ بنے گا جس کا میں متصرف فی الامور، اس کا علی بھی متصرف فی الامور ہے، یعنی جس کے لیے میں حلال و حرام کا فیصلہ کر سکتا ہوں، رب نے اس کو حلال و حرام کا مجھے جس چیز میں اختیار دیا ہے اس چیز میں مولا علی کو بھی اختیار ہے حلال و حرام کے اندر۔ یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شریک ٹھہرانا لازم آئے گا۔
یہ تو اور خطرناک معنی بنتا ہے۔ پھر بتائیں عید غدیر منانے والے، کیا تمہارے نزدیک یہ معنی، اس معنی کے تم متحمل ہو؟ اگر نہیں تو پھر تم عید غدیر کس طرح منانے چل پڑے ہو؟ اور روافظ کا تو یہ طریقہ ہے۔ اور معاذ اللہ بعض رافضیوں نے، غالی رافضیوں نے یہ یہاں تک کہا کہ نبوت کا اصل جو حقدار تھے وہ مولا علی تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت وہ بھول گئے، اور وہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اتار دی، نبی وہ بن گئے۔ روافظ کا تو یہ عقیدہ ہے۔ سنی کس منہ سے عید غدیر منائے گا؟ اور یہ بات یاد رکھیے، صرف یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب مولا کا معنی اولا بالخلافت نہیں کر سکتے، اولا بالامامہ نہیں کر سکتے، یا متصرف الامور نہیں کر سکتے، بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت نے پکڑا اور پکڑ کے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس بات کے قائل نہیں تھے کہ مولا کا معنی اولا بالامامت ہے۔ وہ کیسے؟ میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ ناظرین میرے سامنے صحیح مسلم شریف موجود ہے، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 2387 2387، اور اسی طرح یہی حدیث پاک اور اما عائشہ صدیقہ ہی اس حدیث پاک کی راویہ ہیں یہاں پر، اور یہی حدیث پاک اور یہی راویہ بخاری شریف کے اندر بھی دو جگہ پر یہ حدیث موجود ہے، وہ ہے 5666 5666، اور دوسری حدیث پاک دوسرا جو ترک بخاری شریف میں موجود ہے 7217 7217۔ یہ حدیث پاک کیا ہے؟ اب تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے مرض کے اندر، اپنے آخری ایام کے اندر جو بیماری کے ایام تھے ان میں آپ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ادعی لی ابا بکر و اخاکی، فرمایا اے عائشہ اپنے باپ ابو بکر کو اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ۔ کیوں بلاؤ؟ وجہ بیان کی، حتی اکتب کتابا، میں ان کو کچھ تحریر لکھ کے دینا چاہتا ہوں، میں انہیں کوئی تحریر لکھ کے دینا چاہتا ہوں۔ فإنی اخاف ان یتمنی متمن ویقول قائل، کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے، کوئی کہنے والا کہے، کیا کہے؟ انا اولا، کہ میرا پہلا نمبر ہے، میرا پہلا نمبر ہے خلافت کے اندر، امامت کے اندر، مجھے اس بات کا خوف ہے کوئی تمنا کرنے والا اس بات کا تمنا کرے، کوئی یہ بات کا قائل ہو، یہ کہے۔ پھر خود ہی فرما دیا چھوڑ دو، کیا کہا؟ وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، فرمایا عائشہ چھوڑ دو، نہ بلاؤ، اللہ بھی انکار کرتا ہے، مومنین بھی انکار کرتے ہیں سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر صدیق کے علاوہ خلافت پہ کوئی آئے۔ فرمایا مومنین، اور جب اللہ انکار کرتے ہیں تو لکھ کر دینے کی کیا ضرورت؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری ایام ہے، میرے آقا کا وصال پر ملال، وصال مبارکہ، زہری وصال آپ کا ربیع الاول کے اندر ہوتا ہے، اور روافظ اور ہمارے اہل سنت میں بھی بعض کے اقوال یہی ہیں کہ یہ 18 ذی الحجہ کو یہ حدیث غدیر کا معاملہ پیش آیا، اور 18 ذی الحجہ اور ربیع الاول 2 مہینے سے کچھ اوپر بنتا ہے، 3 مہینے لگا لیجئے۔ اگر 18 ذی الحجہ کو
خم کے مقام پر اتنا بڑا جلسہ، جو روافض جھوٹ بولتے ہیں کہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا مجمع تھا، وہ خدا کے بندو اتنا جھوٹ بولتے ہو، وہ حج کے دوران جو ہے وہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا مجمع تھا، تو تمہاری کتابوں میں موجود ہے، کم از کم اپنی کتابیں پڑھ لو، تمہاری کتابوں میں موجود ہے کہ خم کے مقام پر جب حج سے واپسی ہوئی تو بہت سارے قافلے چلے گئے، اور یہاں پر مدینے والے رہ گئے یا یمن والے رہ گئے، اور یہاں پر 15,000، بعض نے لکھا 12,000، اور زیادہ سے زیادہ قول 20,000 تک ہے کہ صحابہ اکرام موجود تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر خلافت کا اعلان تھا تو حج کے موقع پہ کیوں نہیں کیا میرے آقا نے؟ تم جو کہتے ہو یہ خلافت کا اعلان تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خلافت کا اعلان کر دیا تھا تو 3 مہینے نہیں گزرے کہ میرے آقا فرما رہے ہیں عائشہ ابو بکر کو بلاؤ، اپنے بھائی کو بلاؤ، میں انہیں کچھ تحریر لکھ کے دینا چاہتا ہوں۔ پھر یہ کیا تھا؟ تو میرے آقا بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو میں نے اعلان کیا تھا وہ خلافت کا اعلان نہیں تھا۔ اور دوسرا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اعلان کیا وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ خلافت کا اعلان نہیں ہے، اعلان کرنے والا فرما رہا ہے کہ یہ خلافت کا اعلان نہیں ہے، اور جن کا ہاتھ پکڑ کے کیا وہ حضرت مولا علی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 4447 نمبر حدیث پاک، 4447 نمبر حدیث پاک۔ اس میں اس حدیث پاک کے اندر بڑی تفصیل ہے، آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا، حدیث پاک آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیماری کے ایام میں آپ آپس میں ملے، اور نبی علیہ السلام سے جب آئے تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی کیفیت کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا، جیسے حکم بھی ہے رب کا شکر ادا کرنے کے حوالے سے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا اصبح بحمد اللہ بارئا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا جان، آپ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے فرمایا علی، میں نے بنی عبد المطلب ان کے بڑوں کے انتقال کے وقت ان کے پاس تھا، میں نے ان کی کیفیت کو دیکھا ہے، وہ کس طرح کس حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں، اور بیماری کی کون سی کیفیت تھی کہ اس حالت میں گئے، اور مجھے لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے جو ہیں رخصت ہونے والے ہیں، ہمیں چھوڑ کے جانے والے ہیں، لہٰذا آؤ حدیث کے الفاظ سنیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اذهب بنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی تم میرے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آؤ، کیا کرنا ہے؟ فلنسألہ، ہم اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کریں، کس بارے میں؟ فی من ھذا الامر، خلافت کے معاملے میں، کہ خلافت کا حقدار کون ہے۔ یہ حضرت عباس مولا علی سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، اور ان کانا فینا علمنا ذالک، اگر خلافت ہمارے اندر ہوئی، خلافت کے حقدار اے علی تم ہوئے یا میں ہوا، تو علمنا ذالک، تو ہم اسے جان لیں گے۔ وَإِن كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَهُ، اگر ہمارے علاوہ خلافت کسی کی ہوئی تو ہم اسے بھی جان لیں گے۔ تو تم کہتے ہو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سرکار نے فرمایا مولا، تو یہ اولا بالخلافہ ہے، اولا بالامامہ ہے، تو مجھے بتاؤ اگر مولا علی رضی اللہ عنہ کو سرکار علیہ السلام نے خلافت کا مجدہ سنایا تھا، خلافت کی سنت عطا فرمائی تھی، اولا بالامامت کی سنت عطا فرمائی تھی، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عباس نے یہ کہا تو حضرت مولا علی کہہ دیتے کہ مجھے تو سرکار علیہ السلام نے اولا بالامامت کی سنت دی ہوئی ہے، پہلے خلیفہ ہونے کی سنت دی ہوئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کہا۔ تو گویا مولا علی بھی جانتے تھے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مجھے مولا فرمایا ہے، اس مولا سے مراد محبوب ہے، اولا بالامامت نہیں ہے یا اولا بالخلافت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک، وہ کنز العمال فی سنن اقوال والافعال، یہ جو کتاب بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر حدیث نمبر 35,671 نمبر حدیث پاک، اس حدیث پاک میں حضرت مولا علی خود راوی ہے اور باقاعدہ پوری سند بیان ہوئی۔ حضرت مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی نزلت ربی فی کا سلاسن۔ مولا علی فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے علی میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں تیرے معاملے میں رب سے 3 مرتبہ سوال کیا کہ علی کو خلافت مل جائے، میں نے 3 مرتبہ سوال کیا۔ سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں، فَأَبَا أَن يُقَدِّمَ إِلَّا أَبَا بکر، فرمایا ابو بکر کے علاوہ کسی کو مقدم کیا جائے، رب نے اس سے انکار کر دیا۔ یہ مولا علی بیان کر رہے ہیں۔ اگر مولا سے مراد اولا بالامامت ہوتا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی بھی نہ فرماتے۔ تو لہٰذا بحمد اللہ ہم نے اہل و سنہ کی مستند کتابوں سے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یہاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا فرمایا، اس مولا سے مراد جو ہے وہ محبوب ہے، اس مولا سے مراد جو ہے وہ اولا بالامامت یا متصرف فی الامور نہیں ہے جو روافض کا موقف ہے۔ بہرحال اسی طرح یہ جو عید غدیر منائی جاتی ہے، اب آئیے تھوڑی سی عید غدیر پر میں بات کر لوں۔ تو عید غدیر جی یہ ایک تہوار ہے، تو ٹھیک ہے تہوار کے طور پر منا لیا جائے، کیوں روکتے ہو؟ تو میں کہوں گا اے میرے بھولے بھالے سنیو، اگرچہ یہ رافضیوں کا تہوار ہے لیکن یہ تہوار ایسا ہے جو پورے اسلام پہ حملہ ہے، کیونکہ رافضیوں کے نزدیک عید غدیر کیا ہے؟ تو روافض نے الغدیر جو ان کی مشہور کتاب ہے عید غدیر کے اوپر، جس کی غالباً 13 جلدیں ہیں یا 11 جلدیں ہیں، اس کی پہلی جلد کے اندر انہوں نے لکھا ہے، ان کے امام نے، کہ یہ جو عید ہے فرمایا یہ عید کبیر ہے، اور دوسری جگہ لکھا یہ عید اکبر ہے، سب سے بڑی عید ہے۔ بتاؤ ہمارے نزدیک عید اکبر کیا ہے؟ ہمارے نزدیک تو عید اکبر ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول کی، کیا وہ مبارک دن جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور دوسرا کہ اس عید کو اگر منایا جائے تو پورے اسلام پہ حملہ ہوتا ہے، اور وہ کیسے حملہ ہوتا ہے؟ وہ اس طرح حملہ ہوتا ہے کہ آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کرنا پڑے گا، حضرت عمر کی خلافت کا انکار کرنا پڑے گا، حضرت عثمان کی خلافت کا انکار کرنا پڑے گا، معاذ اللہ آپ کو ان تینوں کو غاصب ثابت کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ ان تینوں کو غاصب ثابت کرتے ہیں تو آپ کا قرآن کیسے محفوظ رہے گا؟ کہ قرآن کو جمع کرنے والی تو یہ ہستیاں ہیں، اگر یہ ہستیاں ہی مشکوک ہو جائیں تو پھر آپ کا قرآن کیسے بچ سکتا ہے؟ اگر قرآن نہیں بچا تو اسلام کیسے بچا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عید غدیر ہے، یہ تہوار، یہ پورے اسلام پر اس کا حملہ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ہمارے بزرگوں نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انہوں نے باقاعدہ اس پر گفتگو کی ہے کہ یہود و نصارہ ان کی آیات بک گئی، ان کی کتابیں بک گئی، ان کی جو شریعت کے معاملات تھے سارا کچھ بک گیا، بدل گیا، اور اسلام کی وجہ سے ان کے مذہب کو بڑا نقصان ہوا۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر لمحہ ان کی کوشش ہے کہ ہم اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ تو اس کوشش کے اندر انہوں نے روافض کو سپورٹ دی، انہوں نے قادیانیوں کو سپورٹ دی۔ یہی وجہ ہے آج یورپ چیخ رہا کہ قادیانیوں کو حقوق نہیں ملتے، تو قادیانیوں کے ساتھ ساتھ وہ روافض کا بھی نام لیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے
جو ہمارا مقصد ہے وہ روافظ کے ذریعے پورا ہوگا. روافظ جو ہے وہ مسلمانی کا دعویٰ کر کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جب یہ کہے گا کہ 18 ذی الحجہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا، اور ربیع الاول کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہری وصال ہوتا ہے، اور خلافت پہ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، اور سارے صحابہ بشمول حضرت مولا علی اور اہل بیت حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. تو وہ جو یہودیوں کا نظریہ ہے، ان کی جو کوشش ہے کہ اسلام کو بھی یہ لوگوں کو تصور کرایا جائے، یہ لوگوں کو باور کرایا جائے کہ اسلام بھی بدل گیا، تو ان کا یہ اس طرح پورا ہوتا ہے کہ 3 مہینے بھی اسلام پورا نہ رہ سکا، 3 مہینوں کے بعد اسلام بدل گیا. خلافت بلا فصل کا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے تھے. ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ بن گئے، 3 مہینوں کے بعد اسلام بدل گیا. اس طرح یہود و نصارہ اپنا جو نظریہ ہے، اپنا جو ان کا ایک سوچ ہے، اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں روافظ کے ذریعے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے عید غدیر یہ پورے اسلام پہ حملہ ہے. تو لہٰذا عید غدیر یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. حدیث غدیر کو اہل سنی مانتا ہے، دل و جان سے مانتا ہے، اور اللہ کی قسم ایک سنی ہے جو صحیح معنی و مطالب کے ساتھ حدیث غدیر کو مانتا ہے. لیکن عید غدیر منا کر جو مفہوم شیعہ بیان کرنا چاہتا ہے، سنی اس کو نہیں مانتا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.